اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 36 کی تلاوت کی گئی۔ سورت ہے الشورى، 42ویں سورت، 25واں پارہ، الہ یردو، 25واں پارہ، 42ویں سورت، اور آج ہم کریں گے آیت نمبر 36 سے 42 تک، یعنی 36 سے 42 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ آئیے 36 کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ فما اوتیتم من شیء، پھر جو بھی دی گئی ہیں تم کو کسی بھی قسم کی چیزیں، پھر ہے وہ سر و سامان زندگی کا دنیا کی، جو بھی دنیا میں دیا گیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی بہتر ہے اور باقی رہنے والا بھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اور رکھتے ہیں وہ اپنے رب پر بھروسہ، یتوکلون، جو توکل کرتے ہیں۔ توکل کرنے کا مطلب ہوتا ہے اللہ پر بھروسہ کرنا۔ 37 کی تلاوت کرتے ہیں۔ والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، اور وہ لوگ جو بچتے ہیں کبیرہ یعنی بڑے گناہوں سے، فواحش سے، بے حیائی سے، بے حیائی کے کاموں سے، اور جب کبھی غصہ آ جائے ان کو تو وہ کر دیتے ہیں معاف۔ تو غصے کی حالت میں معاف کر دینا، غصے کو پی جانا بھی بڑی نیکی ہے۔ دیکھیے قرآن شریف یہاں پر آپ کو کیا حکم دے رہا ہے آیت نمبر 37 میں، کہ اور وہ لوگ جو بچتے ہیں کبیرہ گناہوں سے، فواحش سے، بے حیائی کے کاموں سے، اور جب کبھی غصہ آ جائے تو وہ کر دیتے ہیں معاف، یعنی غصے کو پی جاتے ہیں۔ غصے کو پینا بھی ایک بڑی عبادت ہے۔ والذین استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، اور وہ لوگ جنہوں نے مان لیا اپنے رب کا حکم اور قائم کی صلاۃ یعنی نماز، یعنی اللہ کی بندگی کے نظام کو، اور چلاتے ہیں معاملات کو آپس کے مشورے سے، اور جو کچھ دیا ہے ہم نے انہیں کرتے ہیں خرچ وہ اس میں سے، اور قائم کرتے ہیں اللہ کا نظام۔ تو اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے جو لوگ خرچ کرتے ہیں، اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں اور اپنے رب کا حکم بجا لاتے ہیں، بندگی کو قائم کرتے ہیں، معاملات کو آپس میں مشورے سے چلاتے ہیں، تو وہ لوگ کیا ہیں؟ والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، اور وہ لوگ جب ہوتی ہے کوئی زیادتی ان پر انصاف کے برخلاف تو لیتے ہیں وہ اس کا بدلہ نظام انصاف قائم کرنے کے لیے۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ جبکہ برائی کا بدلہ برائی ہے ویسا ہی، لیکن جو شخص معاف کر دے اور اصلاح کرے اپنی، تو اجر یعنی اس کا سلسلہ ہے اللہ کے ذمے۔ اگر کوئی شخص برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتا، حالانکہ وہ بدلہ لینے کی صلاحیت رکھتا ہے، معاف کر دیتا ہے اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا اجر اتنا زیادہ ہے جس کو اللہ نے اپنے ذمے لیا، یعنی اس کا اجر وہ اس بندے کو خود دے گا۔ اور کیا کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ انہ لا یحب الظالمین، یقیناً نہیں کرتا پسند وہ ظالموں کو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ زیادتی کرنے والے کو، ناانصافی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، اور البتہ جس نے بدلہ لیا اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد، تو یہی ہیں وہ لوگ کہ نہیں ہے جن پر راستے کا کوئی جرم کا، یعنی ان پر کوئی ملامت بھی نہیں، ان پر کوئی پکڑ بھی نہیں اگر وہ اپنے ظلم کے خلاف کوئی بدلہ لیتے ہیں، لیکن اگر چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا صلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے ذمے میں لیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظلم کے خلاف آواز بلند کریں اور اس کا بدلہ لیں، نظام انصاف کو قائم کرنے کے لیے اس پر کوئی پکڑ نہیں، لیکن اگر وہ اس پر معافی کا اعلان کرتے ہیں، ظالموں کو چھوڑ دیتے ہیں
اور ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا صلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے۔ بہت ہی خوبصورت آیات، بہت ہی خوبصورت احکامات، اگر بندہ سمجھ لے تو زندگی آسان۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم۔ اور یہ راستہ جرم اور مستحق ملامت کے صرف وہ لوگ ہیں جو ظلم اور زیادتیاں کرتے ہیں لوگوں پر، اور سرکشی اور نافرمانیاں کرتے ہیں زمین میں ناحق، اور یہی ہیں وہ لوگ جن کے لیے ہے عذاب علیم، یعنی دردناک سزا۔ اب ان لوگوں کے بارے میں بتا دیا کہ جو ظلم کر رہے ہیں وہ مستحق ملامت ہیں، ان کا جرم قابل معافی نہیں ہے، چاہے ان سے بدلہ لیا جائے دنیا میں یا نہ لیا جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ناحق ہے اگر وہ کوئی ظلم کرتے ہیں، اور یہی ہیں وہ لوگ جن کے لیے ہے عذاب علیم، دردناک سزا۔ پھر قیامت کے دن کا اشارہ کہ اس دن ان کا حساب کتاب والے دن ان کو دردناک سزا میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے، قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کیجیے۔ یہی ضابطہ اخلاق اور ضابطہ حیات ہے۔ آپ کی خدمت میں یہ رواں اردو ترجمہ عبدالحلیم صاحب نے لکھا ہے۔ عبدالحلیم صاحب پیشے کے اعتبار سے وہ آرکیٹیکٹ ہیں، اور نور پبلیکیشن نے یہ رواں اردو ترجمہ شائع کیا ہے۔ یہ 2 جلدوں پر مشتمل ہے، جلد اول اور جلد دوم۔ آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر پڑھ سکتے ہیں۔ ہم اس عمل کو 2 سال سے مسلسل کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ قرآن شریف کو معنوں کے ساتھ اس طرح آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا سمجھ کر پڑھ رہے ہیں۔ آپ بھی اپنی زندگی میں قرآن و سنت کو شامل کیجیے، اپنے بیوی بچوں کو بھی پڑھنے کی تلقین کیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صدق اللہ العظیم۔